السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی مخلوق بنایا، اپنا بندہ بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت طیبہ ہم سب کو اپنانے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت وسیع ہے، زندگی کا ہر پہلو ہمیں نظر آتا ہے، معاملات ہوں، معاشرت ہو، عبادت ہو، دیگر کوئی معاملات ہوں، سب کے بارے میں رہنمائی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت سے ملتی ہے۔ کوئی تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ کوئی باپ ہے تو باپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ کوئی اگر استاد ہے تو استاد کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اگر امام ہے تو امام کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ الغرض زندگی کا کوئی پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں جس کے بارے میں اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ عادتیں، کچھ چیزیں ہمارے اندر ایسی آ چکی ہیں جو ہم اپنی سمجھ کے حساب سے تو اچھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں دوسروں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ کسی نے گاڑی لے لی اور وہ ہمیں بتائے کہ بھئی میں نے گاڑی لے لی ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا تم نے بتایا ہی نہیں، بندہ مشورہ ہی کر لیتا ہے۔ کسی نے شادی کر لی، وہ بتاتا ہے جی میں نے شادی کر لی، اچھا ہمیں تو بلایا ہی نہیں۔ کسی کی نوکری لگ گئی اور وہ ہمیں بتائے کہ بھئی مجھے ملازمت مل گئی ہے، نوکری لگ گئی ہے، اچھا کسی کو بتا تو دیا کرو۔ کسی نے کوئی جگہ لے لی، مکان لے لیا، اور وہ ہمیں بتائے کہ میں نے مکان خریدا ہے، میں نے پلاٹ خریدا ہے، تو ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ بندہ مشورہ ہی کر لیتا ہے کسی سے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس سے مبارکباد دیں، ہم اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آئیں، ہم خوشی کا اظہار کریں، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو جناب، اللہ آپ کو مکان ہے تو اللہ آپ کو اس میں رہنا نصیب کرے، گاڑی ہے تو اللہ آپ کو اس میں آنا جانا بخیر و عافیت، آپ کا آنا جانا اللہ آسان کرے، نوکری لگ گئی ہے اللہ آپ کو مزید اس میں ترقیاں دے۔ تو بھائیو، دوسروں کی خوشیوں کے قاتل بن جاتے ہیں۔ دیکھو نا، بڑی محبت سے ہمیں آ کے بتاتا ہے، اور اس کے بتانے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی خوشی ہوگی، یہ بھی مجھے دعائیں دیں گے، لیکن ہماری زبان سے، ہمارے منہ سے سوائے جلے الفاظ کے، سڑے ہوئے الفاظ کے کوئی اور جملہ نہیں نکلتا۔ تو بتانے والا پھر اپنے آپ پر ہی اندر پیٹتا رہ جاتا ہے، میں نے اسے بتایا کیوں، میں نے اسے اطلاع کیوں دی۔ تو بھئی خدا کے لیے ہم یہ رویہ یہ روش ختم کریں، کسی کی خوشیوں کے قاتل نہ بنیں، کسی کی خوشیوں کو ختم نہ کریں، کسی کے رنگ میں بھنگ نہ ڈالیں، کسی کے اچھے بھلے موڈ کا بیڑا غرق نہ کریں، کسی کے اچھے بھلے چہرے کے تیور نہ تبدیل کریں۔ اگر اچھی بات نہیں کی نکل سکتی، چپ ہو جاؤ۔ اگر کسی کو دعا نہیں دے سکتی تو خاموش ہو جاؤ، بس ہوں ہی کر لیا کرو، بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، گاڑی لے لی، ٹھیک ہے۔ تو بھائی دعا دیا کریں، کسی کو نعمت دیکھیں اس کے دعا دیں، اس کے لیے دعا کریں،
اللہ آپ کو گاڑی لیا ہے تو اللہ آپ کا آنا جانا اس میں آسان کرے، مکان لیا ہے اللہ آپ کے اس میں رہنا نصیب کرے، نوکری لگ گئی اللہ آپ کو مزید ترقیاں۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان باتوں سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں پیار پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔